والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق اللہ العظیم۔ محترم اور مکرم حاضرین، گزشتہ 3 جمعہ کے اندر ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بیان کیا تھا، اور اس جمعہ سے ہم دوبارہ اپنے مسائل کی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے آدمی کو پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے نماز ایک محترم شان عبادت ہے۔ ساری عبادتوں میں سب سے افضل اگر عبادت ہے تو وہ نماز ہے۔ آدمی اپنے گھر کے اندر کسی بچے کو بار بار باپ بیٹا روک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اس بچے کے لیے نقصان دہ، اور باپ اپنے بیٹے کو کسی چیز کا بار بار حکم دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز بڑی اہمیت والی چیز ہے باپ کی نگاہ میں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادتیں فرض کی ہے مسلمانوں پر، اس کے اندر جس چیز کا بار بار حکم دیا ہے وہ نماز ہے۔ نماز پتہ کیا چلتا ہے کہ نماز کی اہمیت ساری عبادتوں میں افضل ہے، اس لیے اللہ نے اس کے بار بار حکم دیا ہے۔ لیکن نماز کے اندر جو شرائط ہیں، سب سے پہلے باہر کی جو چیزیں ہیں، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ ان چیزوں کے لیے ہمیں ان مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ یا بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہے ان کے علاوہ، تو اس لیے لگاتار ہم ان مسائل پر ہی بات کر رہے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کے اندر ہے جانوروں کے جھوٹے کا بیان۔ دیکھو، جانور کے اندر انسان بھی آ گئے ہیں۔ جانور کی ایک قسم یہ ہے کہ حیوان ساحر، ہانکنے والا جانور یعنی گدھا، اور حیوان ناطق، انسان کا نام کیا ہے؟ حیوان ناطق، بولنے والا جانور، بولنے والا جانور۔ تو وما حاصل حیات الدنیا الا لہو ولعب، اللہ نے کہا کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے الا لہو ولعب، لوگ یہ سمجھتے کہ یہ کھیل کود ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو انسان بھی ایک طریقے کا جانور ہے، کیونکہ اس کو بھی اللہ نے زندگی دی ہے، اور دوسرے چرند پرند اور درند جو ہیں وہ بھی جانور ہیں، لیکن فرق یہ ہے ہمارے اور ان کے درمیان کہ ہم بولتے ہیں اور وہ نہیں بولتے۔ ہم بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ نہیں بولتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہم بولیں گے ان کو، لیکن وہ بولیں گے نہیں، لیکن سمجھ جائیں گے۔ جانوروں کو اگر مانوس کیا جائے تو ہمارے بولنے سے جانور سمجھ جاتا ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتا۔ تو بہرحال آدمی کا تعلق کھانے پینے سے ہوتا ہے، تو اسی کے اندر یہ ہے کہ جانوروں کی جھوٹوں کا بیان۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کا جھوٹا پاک ہے، چاہے آدمی دیندار ہو، بے دین ہو، ناپاک ہو، سمجھے؟ مرد کا جھوٹا مرد کے لیے پینا جائز، عورت کا جھوٹا عورت پی سکتی ہے، لیکن مرد کا جھوٹا پرائے مرد کا عورت جھوٹا نہیں پی سکتی۔ ایک مسئلہ یہ ہے اس میں۔ اسی طرح تمام انسان، اس کے اندر انسان بھی آ گئی، عورت بھی آ گئی، ناپاک ہو پاک ہو، غسل واجب ہو چکا ہو یا، تو ان کا پسینہ جو ہے وہ پاک ہے۔ پسینہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، آدمی پسینے سے ہے، آپ کا ہاتھ اس کو کیا ہو گیا، ٹچ ہو گیا، آدمی کو لگ گیا پسینہ، تو پھر اس سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہے، پسینہ پاک ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ناپاک کتے کا جھوٹا ناپاک ہے، کتے کا جسم ناپاک نہیں ہے۔ اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈالے، بالٹی میں، برتن میں، پانی میں، اور وہ بھگونا ہو، تو اس بھگونے کو 3 مرتبہ دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا، لیکن 7 مرتبہ دھونا اچھی بات ہے۔ 7 مرتبہ دھونا اچھی بات ہے، اور آخری مرتبہ جو دھوئیں گے وہ مٹی لگا کر دھوئیں گے، اس لیے کہ مٹی ایسی چیز ہے جو برتن کو پوری طریقے سے صاف کرتی ہے۔ تیسرا مسئلہ، سور کا جھوٹا ناپاک ہے، اس کی پوری جو ہے باڈی بھی ناپاک ہے، اس کا چمڑا بھی ناپاک، اس کا بال بھی ناپاک۔ وہ اگر بدن کو لگ جائے گا تو بدن دھونا پڑے گا، کپڑے کو لگ جائے گا تو کپڑا دھونا پڑے گا، چاہے اس کے جسم پر گندگی ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح شیر ہے، بھیڑیا ہے، بندر ہے، گیدڑ ہے، اور جتنے چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور ہیں جو چیرتے ہیں، پھاڑتے ہیں، ان کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ انہوں نے پانی میں ڈال دیا، وہ پانی پی نہیں سکتے، ہم اس سے وضو نہیں کر سکتے، اس سے غسل نہیں کر سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بلی جو ہے ہمارے یہاں پر بعض مرتبہ لوگ پالتے ہیں، تو بلی کا جھوٹا مکروہ ہے،
بلی کا جھوٹا مکروہ ہے. اب مکروہ کا کیا مسئلہ ہے پانی کے باب میں؟ پانی کے مسئلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ اگر پاک پانی اپنے کو ہے تو مکروہ پانی استعمال نہیں کر سکتے ہم وضو اور غسل کے لیے, اور اگر پاک پانی نہیں ہے تو پھر مکروہ پانی آدمی کیا کر سکتا ہے, استعمال کر سکتا ہے. تو بلی نے اگر منہ ڈالا اور اس کے علاوہ پانی نہیں اپنے کو وضو کرنے کے لیے, غسل کرنے کے لیے, تو اس کے جھوٹے سے جو ہے وضو کرنے کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ دودھ سالن, بلی پالتو جانور گھر میں رہتا ہے, اگر اس نے دودھ سالن میں منہ ڈال دیا تو اللہ نے, اگر کوئی غریب ہے تو اس کے لیے اس دودھ اور سالن کو استعمال کرنا جائز ہے. اور اگر آدمی مالدار ہے تو مالدار کے لیے چاہیے کہ دوسرا خرید کر لائے. غریب کے لیے اللہ نے رکھا ہے, اس میں اس کو غریب کو کوئی گناہ نہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ بلی نے چوہا کھایا اور فوراً آ کر منہ میں برتن میں منہ ڈال دیا, یہ دودھ میں یا کوئی بھی سالن میں یا پانی میں, تو وہ سب ناپاک ہو جائے گا. اس کو غریب بھی نہیں اور امیر بھی استعمال نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ناپاکی اس کے منہ پر, خون اس کے منہ پر لگا ہوا ہے. اور اگر بلی تھوڑی دیر کے بعد, بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے بلی چوہا کھائی یا کوئی گوشت کا ٹکڑا کھایا, خون لگ گیا, تو وہ زبان سے پوچھ لیتی ہے. زبان سے کیا کر لیتی ہے, پوچھ لیتی ہے. پوچھنے کے بعد پھر آ کر اگر وہ پانی میں منہ ڈالتی ہے یا سالن میں منہ ڈالتی ہے یا دودھ میں, تو وہ ناپاک نہیں ہوگا, وہ مکروہ ہوگا. اسی طرح مرغی جو ہے پالتو, جو پالتے ہیں دیسی مرغی پال رہے ہیں, تو اس کو کیا کرتے لوگ چھوڑ دیتے, تو وہ کیا کرتی, کچھ بھی کھا رہی ہو, ناپاکی کی کھاتی, گندی کی چیزیں کھاتی ہے, تو اس کو اگر پانی میں منہ ڈالتی ہے تو اس کا جھوٹا مکروہ ہے مرغی کا. اور اگر ایسی مرغی جس کو پنجرے میں بند ہی رکھ کے اچھا کھانا دے رہے آپ, اس کو جوار باجری جو بھی ڈال رہے ہیں وہ اچھا ہی ڈال رہے ہیں, وہ باہر کی, تو پھر اس کا جھوٹا مکروہ نہیں ہوگا. اور ایسی مرغی کے بارے میں جو باہر ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے, گھومتی رہتی ہے, وہ کچھ بھی کھاتی ہے, تو اس کا جب علماء نے لکھا ہے کہ بھائی اس کو اگر کھانے کا آپ کا دل کر رہا ہے آپ, تو اس کو 3 دن قید رکھو, پنجرے میں ڈالو اس کو, اور وہ اچھا دانہ کھلاؤ, تو اس کے جسم میں جو ادھر ادھر کا کھا کے خون بن گیا ہوگا, تو یہ 3 دن میں اچھا کھائیں گی تو خون کا کیا ہو جائے گا, بدلاؤ ہو جائے گا, پھر وہ آدمی اس کو کھا لے. ایک مسئلہ یہ کہ شکار کرنے والے پرندے جیسے شکرا باز, یہ شکار کر کے کھاتے ہیں پرندے, تو ان کا جھوٹا ہے, مکروہ ہے. لیکن جو پالتو ہو, جس کو پالا ہو, جیسے بعض مرتبہ لوگ کیا کرتے ہیں بھائی باز پال لیتے ہیں, شکار کرنے والا پال لیتے ہیں, تو وہ کیا کرتا ہے, جا کر سسے کو پکڑ لیا, اس نے سسا پکڑنے کے لیے پالتے ہیں, تو پھر اس کا جھوٹا مکروہ نہیں ہے, کیونکہ وہ پالتو ہے. اور وہ کوئی پالتو جانور کے بارے میں مسئلہ یہ ہے. اسی طریقے سے لیکن اگر جو پالتو جانور ہے اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس نے مردار مرا ہوا جانور نہ کھایا ہو اور اس کی چونچ میں ناپاکی نہ لگی ہو, تو یہ مسئلہ ہے. مسئلہ ایک یہ ہے کہ حلال جانور جیسے مینڈا ہے, بکری ہے, یہ ہم کھاتے ہیں, یا اس کے علاوہ گائے, بھینس, ہرنی, چڑیا, مینا, طوطا, فاختہ, گوری یا چڑیا کا بار کا بچہ, ان سب کا جھوٹا پاک ہے. اور گھوڑے کا جھوٹا بھی. اگر یہ پانی منہ ڈالے تو یہ پانی ہم پی بھی سکتے ہیں, وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, وہی بھینس نے منہ ڈالی ہے تو اس سے وضو نہیں ہوگا, بہت سارا ڈرم رکھا ہوا اور منہ ڈال دیا اس نے, اس کا جھوٹا پاک ہے. آدمی کیا کر سکتا ہے اس سے, اس کو استعمال برتن دھونے میں لا سکتا ہے, وضو کرنے میں, غسل کرنے میں. اور اگر دوسرا پانی ہے تو پھر دوسرے پانی سے یہ کرے. لیکن اگر یہ استعمال کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں, وضو بھی ہو جائے گا, غسل بھی ہو جائے گا, پینا بھی جائز نہیں. جو چیز گھر میں رہا کرتی ہے جیسے سانپ ہے, بچھو ہے, چوہا ہے, چھپکلی, ان کا جھوٹا مکروہ ہے. یعنی اگر دوسرا پانی نہیں ہے تو آدمی اس پانی سے وضو کر سکتا ہے. اگر چوہے نے روٹی کھا لیا, چپاتی کھا لی, یا جہاں پر چاول کے اندر منہ ڈال دیا, تو جہاں منہ ڈالا ہے اتنا سائڈ سے چپاتی کو کٹ کرے, آدمی ٹکڑا کاٹ کے پھینک دے اور باقی روٹی استعمال کرے, اس لیے کہ وہ اناج ہے. اناج اگر ناپاک نہ ہو تو اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا. اسی طرح گدھا اور کھچر, ان کا جھوٹا جو ہے پاک ہے. ان کا آدمی پانی سے وضو یعنی اس کو جو ہے استعمال میں لا سکتا ہے برتن کا اور کپڑے دھونے کے لیے. لیکن وضو کرنے کے اندر شک ہے. وضو کرنے میں شک کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوسرا پانی ہے آدمی کے پاس تو پھر دوسرے پانی سے وضو کرے, غسل کرے, اور اگر نہیں ہے تو پھر اس پانی سے کیا کر سکتا ہے آدمی, وضو اور غسل کر سکتا ہے. لیکن تیمم بھی کرنا پڑے گا, ساتھ میں تیمم بھی کرنا پڑے گا. تیمم کیا ہے وہ آگے اس کے بعد تیمم کا ہی مسئلہ ہے. مسئلہ ہے کہ جن جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہے, کلی مسئلہ سن لو آپ, جن جانوروں کا بھی جو مسئلے بیان ہوئے اس میں جن جانوروں کا جھوٹا ناپاک ان کا پسینہ بھی ناپاک, جن جانوروں کا جھوٹا پاک ان کا پسینہ بھی پاک.
जिन जानवरों का झूठा पीना मकरू, उनका पसीना भी मकरू रहेगा। इसी तरह एक आम मसला ही हमारे घरों में ये होता है कि हम बिल्ली पालते हैं, तो बिल्ली क्या करती है, वो आ रही है हमारे जिस्म पर बैठी है, वो कभी हाथ चाटती है, हमारे पैर चाटती है या कपड़ा चाटती है, वो धोना पड़ेगा उसको। क्या करना पड़ेगा? धोना पड़ेगा। तो मकरू है उसका झूठा। अब यहाँ तक जो है झूठे के मसले ख़त्म हो गए। अब ये झूठा जो झूठे का इसलिए कि आदमी क्या करता है, सालन है, चावल है, खाने के अंदर ये सब चीज़ें खाने के अंदर खाना खा रहा है, उसमें अगर बकरी ने मुंह डाल दिया बाज़ मरतबा, या किसी और जानवर ने मुंह डाल दिया, या किसी इंसान ने खाया है, तो ये मसाइल इसलिए हमें जानना ज़रूरी है। अब यहाँ से बयान है तयम्मुम का। तयम्मुम क्या है? अल्लाह ताला ने देखो मुसलमानों पर, इस उम्मत पर जो अहकाम फ़र्ज़ फरमाए ना, वो बहुत नरमी वाले अहकाम दिए हमको। पहली उम्मतों पर बहुत सख्त अहकाम थे, सख्त अहकाम थे। उनके लिए जगह भी तय थी इबादत की और अहकाम सख्त थे। इस उम्मत के लिए अल्लाह ने उम्मत को कहा उम्मतम वसतन लितकूनु, कि उम्मत जो हमने वसत बनाया, इसको दरमियानी, एतदाल वाली, बीच का रास्ता चलने वाली, बराबर रास्ते पर चलने वाली, तो उसके लिए अहकाम भी अल्लाह ताला ने आसान बनाए। अब बाज़ मरतबा क्या होता है, आदमी वज़ू नहीं कर सकता, या तो बीमार होने की वजह से, या तो पानी न मिलने की वजह से, या तो अगर पानी तो मिल रहा है लेकिन पानी बहुत महंगा है और पास में पैसे नहीं है, या पैसे तो है लेकिन पानी महंगा दिख रहा है, तो इस वक्त आदमी को शरीयत ने इजाज़त दी है कि तयम्मुम कर ले। फतयम्ममू सईदन तय्यिबन, पाकीज़ा मिट्टी से तयम्मुम कर ले। तयम्मुम का तरीका क्या है ये देख लो, मैं बता देता हूँ तुमको। तयम्मुम में जो है आदमी के अंदर तयम्मुम के लिए 3 चीज़ें। सबसे पहले नियत करना है, जो आप जैसे अब जुमा की नमाज़ पढ़ रहे हो, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हो, कोई भी नमाज़ पढ़ रहे हो, या कुरान शरीफ पढ़ने का आपका इरादा है, तो क्या करेगा आदमी? सबसे पहले नियत करेगा कि भाई मैं नमाज के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ, कुरान शरीफ पढ़ने के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ। और तयम्मुम में दूसरी चीज़ है, हाथ मारेगा पाक मिट्टी पर, या जो मिट्टी की जिन्स से है, वो आगे समझाऊंगा मैं मिट्टी की जिन्स क्या है, तो उसमें आएंगे मसले में। तो इस तरीके से हाथ मारेंगे, जैसे ये मिट्टी की जिन्स से, इस पर अगर धूल भी ना हो तो तयम्मुम इससे हो जाएगा। समझ रहे हो बात? आदमी ने हाथ मारा 2 बार ऐसे, तो सबसे पहले चेहरे का ये करेगा तयम्मुम, ऊपर से लेकर जाना है, ऐसे 3 उंगलियों को मिलाए और ऊपर से लेकर देकर पूरा चेहरा, इस तरीके से क्या करेगा, पूरे चेहरे पर फेर लेगा। दूसरा मसला ये है कि दूसरी मरतबा जब हाथ मारेगा आदमी, तो ये हथेली, उल्टे हाथ की हथेली सीधे हाथ पर रखते और ऐसे नीचे लेकर जाए, इसको लगाना है, इस तरीके से लेकर जाना है, और ये ले जाकर ये हो जाएगा अंगूठे का। फिर ये बचा है, अब सीधा हाथ, उल्टे हाथ, सीधे हाथ की हथेली उल्टे हाथ के पुष्ट पर, पीठ पर रखे, ऐसे ऊपर से उंगली की तरफ से ऐसा खींचते लाए, उसको पकड़ते लाए पीछे, और कोहनी तक लेकर जाएगा, ऐसा ऊपर लेकर जाएगा, फिर ऐसा ये करें। ये तयम्मुम क्यों ज़रूरी है? देखिए बाज़ मरतबा आदमी क्या होता है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, आप सब में एक दुआ मांगी है, उसका तर्जुमा मैं सुना देता हूँ आपको। आप सब में दुआ, देखिए दुआ बहुत बड़ा मौजज़ा है और बहुत बड़ी चीज़ है। आप सब ने जो दुआ मांगी है ना, वो दुआ एक पढ़ने की काबिल है। तो उसके अंदर आप सब ने दुआ मांगी कि अल्लाह ताला मेरे हाथों को, पैरों को, कानों को वारिस मत बना किसी, क्या दो चलो अल्लाह मला तजाल वारिस मिन्ना, कि मेरे जिस्म का किसको वारिस मत बना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आदमी मोहताज हो जाता है बुढ़ापे में, खाने के लिए मोहताज, हाथ नहीं उड़ते हैं, पीने के लिए मोहताज, सोने के लिए मोहताज, पेशाब पाखाना करने के लिए मोहताज, सो सोकर तंग आ जाते हैं लोग इयादत कर करके और बीमार की मरीज कुर्सी करके। आप सबसे दुआ क्या मांगी कि अल्लाह ताला मुझे मोहताज न बना, वारिस मत बना मेरा किसी को, यानी मेरे, तो इसलिए आदमी को ये दुआ मांगना चाहिए, यानी चलते फिरते आदमी दुनिया से चला जाए, ये अच्छी मौत है। चलते फिरते आदमी दुनिया से क्या हो जाए, चला जाए, मरना तो सबको है। अब बात मतलब आदमी सोचते हैं कि मेरे पास बच्चों का क्या होगा। अरे भाई तुम जब दुनिया में नहीं थे तो
تم کو لایا دنیا میں اللہ نے, تو تمہارا یہ سامان ہے اللہ تعالیٰ ہی. تمہارے اولاد کے بارے میں جتنی فکر شریعت نے لاگو کی اتنی کرو آپ, اس سے زیادہ لے کر بیماری میں مبتلا ہونا یہ نہیں. تو آدمی کیا ہوتا ہے بیماری میں بعض مرتبہ ہاسپٹل میں بیٹھا ہے, ٹرین کے اندر سوار ہے, پانی نہیں, تو یہ حالت پیش آتی ہے تیمم کرنے کی. تو اس لیے تیمم کے حالات اکثر پیش آتے ہیں. آپ پونے کو جا رہے ہو, بیچ میں تو انتظام ہو گیا, بعض مرتبہ لمبی جگہ پر چلے گئے اور راستے کے اندر پانی نہیں ملا, تو کیا کریں گے؟ نماز تو معاف نہیں ہے, نماز تو آپ کو پڑھنا پڑے گی پیشاب کے لیے. تو پیشاب کے لیے آدمی کیا کر سکتا ہے؟ ڈھیلے کا استعمال کر سکتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ زمین پر پتھر رکھ دی. تیمم جو ہے وضو ٹوٹنے کی حالت میں بھی کر سکتا ہے آدمی, اور غسل واجب ہو گیا تب بھی تیمم کر سکتا ہے. یعنی شریعت نے کتنی رخصت دی آدمی. یعنی ایک آدمی ناپاک ہو گیا اور سفر میں اس کے پاس پانی نہیں, بعض مرتبہ ٹرین میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈبے کے اندر پانی نہیں, آپ کیا کریں گے؟ اب نماز کا وقت جا رہا ہے, فجر کی نماز, ظہر کی, عصر کی, مغرب کی. تو شریعت یہ کہتی کہ تیمم کرو اور یقین کے ساتھ نماز پڑھو. دل میں آپ کے شک نہیں آنا چاہیے کہ ارے یار میں غسل نہیں کرا, میری نماز. یقیناً آپ کی نماز تیمم کرنے سے غسل واجب تھا, آپ کا وضو ٹوٹ گیا تھا, تو آپ کیا کیے؟ تیمم کر لیے, جمعہ کی نماز بھی پڑھ لیا, تو جمعہ کی نماز ادا ہو گئی آپ کے پاس اللہ کے دربار میں. اب آپ کو کوئی دماغ میں یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں, ارے میں غسل نہیں, دو بار آپ کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں, دوبارہ آپ کو پڑھنے کی. تو بعض مرتبہ یہ حالات بیماری کے اکثر نہیں. اس زمانے میں سفر میں تو اللہ ماشاء اللہ پیش آتے ہوں گے, لیکن بیمار کے لیے بخار بہت زیادہ ہے, یا پانی کا استعمال کرنا, بعض مرتبہ آدمی کا چمڑا کمزور ہو جاتا ہے, پھٹ جاتا ہے, وہ پانی اس کو ڈاکٹر نے استعمال کرنے سے منع کیا ہے, تو اس وقت آدمی کے لیے تیمم کیا ہوتا ہے؟ کام میں آتا ہے. اب یہاں سے تیمم کے مسئلے ہیں. مسئلہ نمبر 1 یہ ہے, اگر جنگل میں ہے اور بالکل معلوم نہیں کہ پانی کہاں ہے, نہ وہاں کوئی ایسا آدمی ہے جس سے پوچھ سکتا ہے کہ ایسے وقت میں, تو ایسے وقت میں آدمی کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا. لیکن 2.25 کلومیٹر تک آدمی کو ڈھونڈنا پڑے گا پانی. کتنے کلومیٹر تک؟ اب اس کو ایک دن میں بات آ رہی ہے کہ بھائی یہاں تک پانی نہیں ہے, اور 2.25 کلومیٹر بھی پانی مل سکتا نہیں ہے, جنگل ہے, اور کوئی آدمی بھی نہیں مل سکتا. اس کا دل بول رہا ہے, اندر سے گواہی دے رہا ہے, تو پھر آدمی تیمم کرے گا. اور اگر دل بول رہا ہے کہ یار وہ ہریالی دکھ رہی ہے, وہاں پر جنگل ہے, تو وہاں پر جنگل ہے اس کا مطلب وہاں پر پانی بھی ضرور ہوگا, تو بھی آدمی کیا کریں گا؟ وہاں اس کو جانا پڑے گا. اگر 2.25 کلومیٹر کے اندر ہے, اس کو 1 میل کہتے ہیں. اور اگر پاس میں آدمی ہے, آپ کو دکھ رہا ہے کہ 1 کلومیٹر پر آدمی دکھ رہا ہے, وہ آدمی کو جا کر آپ کو پوچھنا پڑے گا, تو بھی آدمی تیمم کر سکتا. تیمم کب کریں گا؟ آدمی سفر کے اندر جنگل میں پہنچ گیا, کوئی اس کو بتانے والا نہیں کہ پانی کہاں ہے, اور اس کا دل بھی اندر سے بول رہا ہے کہ یہاں سے 2.25 کلومیٹر تک اپنے کو پانی ملنے والا نہیں ہے, تو اس صورت میں آدمی کیا کرے گا؟ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے شریعت کی طرف سے. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیمار ہے, ڈاکٹر نے پانی کے استعمال سے منع کیا ہے, پانی کا استعمال کر نہیں سکتا, تو بھی آدمی گھر میں ہے, پانی موجود ہے, پانی ہاتھ دھلانے والے بیوی بھی موجود ہے, بچے بھی موجود ہیں, لیکن ڈاکٹروں نے منع کیا ہے. پانی کے استعمال کرنے سے بیماری بڑھ جائے گی, تو اس صورت میں بھی آدمی کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا. تو یہ اگر تیسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ پانی بھی مل گیا آپ کو, لیکن پانی کیسا ملا؟ باوڑی میں. کیسے ملا؟ اب ایک ہی جوڑا ہے سفر میں آپ کے پاس, اب باوڑی میں چھلانگ لگائیں گے تو ٹھنڈی ہے, اور نکالنے کے لیے رسی نہیں ہے اور بالٹی نہیں ہے. پہلے زمانے میں کیا ہوتی تھی؟ رسی. اس زمانے میں بورنگ نہیں وہاں پر, یا بور نہیں ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تیمم کر کے نماز پڑھیں. پانی ہے لیکن اس میں انسان کی جان کا خطرہ ہے, یا بیمار ہو جانے کا خطرہ ہے, کہ پانی میں اڑی مارے گا, تیرنے نہیں آئے گا تو مرے گا وہ, تو وہاں تو جان کا خطرہ ہے, وہاں تو اڑی مارنے کی ضرورت ہی نہیں. تیرنے آتا ہے لیکن کپڑے گیلے ہو جائیں گے تو آدمی بیمار پڑے گا, تو شریعت بولتی کہ نہیں, اس میں بھی آدمی کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا. اگر پانی ساتھ میں ہے, پانی ساتھ میں ہے, لیکن پانی کتنا ہے؟ 1 لیٹر پانی ہے بسلری کا, یا 2 لیٹر ہے. اب وہ پانی ایسا ہے کہ بھائی آگے رستے میں جائیں گے آپ, تو آپ کو کوئی پانی نہیں دیں گا, یا آپ کو پانی نہیں ملے گا, پینے کے لیے اتنا ہی پانی ہے, آگے آپ کو مل نہیں سکتا ہے, تو پھر آپ وہ پانی کو رکھ کر تیمم کریں.
تو پانی کو رکھ کر کیا کرے؟ اگر آگے پانی مل سکتا ہے اور وہ پانی اتنا ہے کہ آپ جتنے 4 عضو کو 3 عضو کو دھونا ہے، چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر، اس کو ایک ایک مرتبہ آپ دھو سکتے ہو اور سر کا مسح کر سکتے ہو، تو پھر اس پانی سے آپ کو وضو کرنا پڑے گا، تیمم نہیں کر سکتے آپ۔ لیکن اگر پانی اتنا ہے کہ جس سے آپ چہرہ دھو سکتے ہو، پیر دھو سکتے ہو، لیکن ہاتھ نہیں دھوئے جا رہے، ہاتھ نہیں دھوئے جا رہے، پانی اتنا نہیں ہے، چہرہ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، سر کا مسح بھی ہو رہا ہے، لیکن پیر دھونے پانی نہیں، یعنی جن چیزوں کو وضو میں دھونا فرض ہے اس میں سے ایک پارٹ بھی باقی رہتا ہے، تو پھر وہ پانی سے آپ وضو نہ کریں، آپ تیمم کریں گے اور کیا کریں گے؟ نماز پڑھ لیں گے۔ پانی ہے لیکن پانی کے استعمال سے یا غسل کرنے سے بیماری بڑھ جائیں گی یا دیر میں اچھا ہوگا، تب بھی آدمی کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ اگر پانی ٹھنڈا ہے اور ٹھنڈے پانی سے آدمی کو نقصان ہو سکتا ہے تو گرم پانی سے وضو اور غسل کرنا واجب ہے، لیکن اگر ایسی جگہ ہے کہ گرم پانی نہیں مل سکتا تو تیمم کر سکتا ہے آدمی۔ ٹھنڈے پانی سے بعض مرتبہ آدمی بیمار پڑ جائے، جان جانے کا ڈر ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے پڑھائی کے زمانے میں گجرات کے مولانا رات میں ہوتے اور تہجد کے وقت میں ٹھنڈے پانی سے کیا کر لیا انہوں نے؟ وضو کر لیا، کیونکہ آدمی کا جو ہے رات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ بھائی ان کو اندر بلاؤ ذرا، وہ بیٹھا ہے، بتاؤ اس کو۔ ہمارے یہاں ایک نظام ہے، رات میں تہجد میں اٹھے تو یاد رکھیے آپ گرم پانی سے وضو کرنا چاہیے حتی الامکان۔ جب رات میں بیچ رات میں ہوتے آدمی کا جسم کا جو ہے باڈی بڑھوتری جو ہے یہ رات کے وقت میں ہوتی، دن کے وقت میں نہیں ہوتی۔ ناخن بڑھنا، سر کے بال بڑھنا، ہائٹ بڑھنا، جسم کا جو بھی پارٹ بڑھتا ہے وہ صرف رات کے وقت میں ہوتا ہے، اور اس وقت خون تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے آدمی کے جسم میں۔ خون تیزی کے ساتھ دوڑے گا تو وہ گرم ہوتا ہے، اور ڈائریکٹ آپ نے ٹھنڈا پانی لگا دیا تو آپ کو لقوا ہوگا۔ وہ مولانا کو کیا لگ گیا؟ لقوا لگ گیا، اور 2 دن کے بعد ان کا یعنی 2 دن کے اندر انتقال بھی ہو گیا۔ تو اس لیے ٹھنڈا پانی جو ہے آدمی کو اگر نقصان دے رہا ہے اور گرم پانی نہیں ہے تو شریعت کی اجازت کیا دی ہے کہ بھائی وضو اور غسل کے لیے بھی آدمی کیا کر سکتا ہے؟ تیمم کر سکتا ہے۔ یہ اور ایک آخری مسئلہ بتا کر بات ختم کریں گے، پھر آئندہ جمعہ کے اندر بتائیں گے۔ آپ پہنچے کئی جگہ پر، آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہے اور آپ کی کچھ دوست احباب بھی ہیں۔ اب دوست تو غیر محرم ہوتا ہے ہماری بیوی کے لیے، ماں کے لیے، سمجھے بات؟ چلتے ایک بات بھی بتا دیتا ہوں، فرینڈشپ جو آج کل چلتی ہے فیس بک پر اور پھر انسٹاگرام پر، تو یہ جو یاد رکھیے فرینڈشپ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، فرینڈشپ کا اسلام میں کوئی تصور۔ اب کیا تصور ہے اسلام میں بتاتا ہوں میں۔ عورت کے لیے بھائی، باپ، بیٹا یعنی شوہر۔ فرینڈ کون ہے عورت کے لیے؟ بھائی، بیٹا، باپ یعنی شوہر۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی فرینڈ۔ عورت کی دوستی عورت سے کرنا شریعت میں جائز ہے، لیکن مسلمان عورتوں سے دوستی کرنا چاہیے، غیروں سے نہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے، آگے آئے گا مسئلہ، میں چلتے چلتے بتا رہا ہوں، کیونکہ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ غیروں کے اخلاق سے ہماری عورتوں کے اندر برے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ شریعت اللہ کا قانون ہے، آپ جس کے ساتھ رہیں گے ویسے بنیں گے۔ آپ چاہے خانہ کعبہ کے اندر غسل کر کے آؤ یا زمزم کا پانی پوری زندگی پیو، لیکن آپ جس کے ساتھ رہ رہے ہو اس کے اثرات آپ ضرور قبول کریں گے۔ اس لیے مسائل میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ مسلمان عورتوں کو مسلمان دیندار عورتوں کے ساتھ رہنا چاہیے، مسلمان بے دین عورتوں کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہیے۔ سمجھے بات؟ آدمی اپنے باپ سے دوستی کرے، اپنے بیٹے سے کرے، اپنے بھائی سے کرے، سمجھے بات؟ اپنے خالو سے کر سکتا ہے، پھوپھا سے کر سکتا ہے، مرد گری۔ اگر غیر مذہب میں کرتا ہے تو اس کے اندر بھی اخلاق جانچنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ ان چیزوں کی وجہ سے جو ارتداد بڑھ رہا ہے نا غیر مسلموں کے ساتھ، یہ شریعت کا بھی قانون ہے اور اس کو کوئی دھرم سویکار نہیں کرتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی کسی غیر مسلم کی لڑکی کو آپ اپنے اندر، ہم نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ جس پیٹ سے وہ پیدا ہوئی اس کوپ کو دھوکہ دے کے آ رہی ہے تو تمہیں کب سنبھال سکتی ہو؟ ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے۔ ہم قرآن کا صاف قانون ہے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ، مشرک عورتوں کے ساتھ آپ نکاح ہرگز نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائے، کیونکہ مشرک عورت سے
غلام عورت، مسلمان غلام عورت تمہارے لیے بہتر ہے، یہ قانون ہے۔ اس لیے ہماری لڑکیوں کو، ہماری عورتوں کو، ہماری ماؤں کو، بڑے حضرت مولانا غلام صاحب استانی نے مجھے ایک بار نصیحت کی تھی، کیا کی تھی؟ لیکن بیٹا باہر کی آگ لا کے خود کا گھر جلانے کا نہیں، کیا کہا؟ باہر کی آگ لا کے خود کا گھر جلانے کا، بہت پختہ بات ہے، سمجھدار مرد ہے وہ سمجھ جائیں گے۔ اس لیے اختلاف جو ہو رہا ہے نا، جو ہماری لڑکیاں جو غیر مسلمان ہو کر بھاگ رہی ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ ایک سال میں 8 لاکھ جا رہی ہے مسلمان کی لڑکی۔ کتنے لاکھ لڑکیاں ہیں ہندوستان میں؟ 130 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں جہنم کے حوالے ہو رہی ہیں۔ اس کا واحد نقصان سب سے بڑا کیا ہے؟ ہماری لڑکیاں جو فرینڈ شپ کر رہی ہے اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ ایسے نکل گئے، اس پر تو انشاءاللہ لمبی چوڑی گفتگو ہوگی، کبھی بیان میں آئیں گے تو بتا دیں گے، لیکن میں چلتے چلتے بات یہ بتا رہا ہوں اس لیے کہ ہم جو ایمان ہمارا کمزور ہو رہا ہے نا، ہمارا کمزور، اس کی وجہ یہ ہے، صحابہ کی تاریخ پڑھی ہے آپ تو صحابہ ایمان والے رہے، لیکن ان کی دوستی بھی دیکھیے کن کے ساتھ رہی۔ اس نے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا اگر تجھے دوستی کرنے کی ضرورت ہے فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ، تو جس آدمی سے تو دوستی کرنا چاہتا ہے اس کے آزو بازو کیسے لوگ ہیں اس کو دیکھ لے، اگر اس کے آزو بازو نیک دیندار لوگ ہیں تو دوستی کر لے، اور اگر آزو بازو اچھے لوگ نہیں ہیں تو اس سے دوستی مت کر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدیث کے اندر۔ تو بہرحال آپ سفر میں گئے، آپ کے ساتھ آپ کا دوست ہے مسلمان دوست، اور آپ یہ کرنے کے لیے وہاں پر پانی بھی ملا، تو آپ کی عورت پردے میں ماشاءاللہ پردہ پہنی ہوئی ہے، اب وہ مرد ہونے کی وجہ سے وہاں پانی کے قریب نہیں جا رہی ہے، تو ایسا چلے گا نہیں شریعت میں، اس عورت کو جانا پڑے گا، پانی لینا پڑے گا، اس کو وہاں پر وضو کرنا پڑے گا۔ پردے کی شرم کی وجہ سے یا دوسرے مردوں کی شرم کی وجہ سے عورت کے لیے تیمم کرنا درست نہیں ہوگا۔ اب یاد رکھیے، آگے مسئلہ کلی مسئلہ بتا دیا، ایسا پردہ جس میں شریعت کا کوئی حکم ٹوٹ جائے، ایسا پردہ جس میں شریعت کا کوئی حکم ٹوٹ جائے، چھوٹ جائے، ایسا پردہ شریعت میں حرام ہے۔ اس لیے عورت اٹھیں گی، جائیں گی، وضو کرے گی اور نماز آ کر گاڑی کے اندر پڑھ لی یا کہیں پر بھی پڑھ لی۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، ورنہ ہماری ماشاءاللہ عورتیں جو ہے آج کل بازار میں جانے میں ماہر ہیں اور مال کے اندر جانے میں ماہر ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب کی گھروں کی نہیں، ہمارے گھروں کی بات کر رہا ہوں، میلوں میں جانے میں ماہر ہیں، اللہ ہمارے عورتوں کو ہدایت کی توفیق دے۔ ایک اعلان یہ کرنا ہے، دیکھیے الحمدللہ 15 جون کو نا، 15 جون کو الحمدللہ مکتب شروع کیا تھا یہاں پر، تو اس کے اندر ماشاءاللہ پہلے ہی حافظ آپ نے پڑھائے ہوں گے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ایک ساتھ الحمدللہ اس محلے کے اندر کاشی پورہ کے اندر 15 بچے قرآن لینے جا رہے ہیں۔ تو اتوار کے دن یہ بڑی بات ہے بھائی، قرآن شریف لینا ہر کس و ناقص آج کے زمانے میں، جیسے مسلمان ہونا بڑی بات ہوئے نا، تو قرآن لینا بھی بڑی بات ہے، کیونکہ ہمارے پاس واٹس ایپ پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، اخبار پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، اور غیبت کرنے کے لیے ٹائم ہے، چغلی کرنے کے لیے ٹائم ہے، بڑے بڑے علماء اور حافظ کے بارے میں برائی کرنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم، ہم پوری رات گزار دیں گے شب قدر میں بیٹھ کے، پورے گاؤں کی چغلی کریں گے، ہم غیبت کریں گے، لیکن ہم کو قرآن شریف پڑھنے کے لیے ٹائم ملے گا؟ آپ کو بتا دوں میں، قرآن شریف میں 7 منزل، کتنی منزل ہیں؟ 7 منزل ہے نا، اس کو بولتے ہیں فہمی بشوق، کیا بولتے ہیں اس کو؟ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی، سورہ مائدہ پر پہلی منزل ختم ہوتی، ایسے 7 یہ صحابہ کرام کی وجہ سے یہ 7 منزلیں ہوئی، کیونکہ صحابہ کرام 7 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں۔ ہمارے استاد حضرت مولانا فاروق مدنی، ان کے والد صاحب انتقال سے پہلے جب اچھے تھے، روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے۔ کتنا پڑھتے تھے؟ روزانہ ایک قرآن، اور جب بوڑھے ہو گئے تو روزانہ 10 پارے، اور وضو کرتے کرتے انتقال ہو گئے، روح پرواز ہو گئی۔ ادگام کے اندر شیخ الحدیث ہے، نام ان کا ذہن میں نہیں آ رہا ہے، روزانہ 10 پارے پڑھتے ہو روزانہ۔ حضرت مولانا غلام صاحب استانی جب بھی حج کو جاوے یا جب بھی مدرسے میں رہے تو صرف قرآن لے کے بیٹھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس آدمی کو اللہ سے بات کرنی ہو وہ نماز پڑھ لے، جس آدمی کو اللہ سے ملاقات کرنی ہو نماز پڑھ لے، اور جس کو اللہ جس سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ میں اس بندے سے، اس بندی سے، اس بچے سے، اس بچی سے بات کروں، تو اللہ اس کو قرآن پڑھنے کی توفیق دیتے، اللہ اس کو قرآن پڑھنے کی توفیق، اللہ جس سے بات کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے قرآن کو اپنے زبان سے پڑھا ہے نا،
تو اللہ جس سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کو قرآن، اور یاد رکھیے کوئی قیمتی بات رہتی ہے ہم کان لگا کر سنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس بچے کی مرد کی عورت کی بوڑھا ہو یا جوان ہو کان لگا کر سنتے ہیں جو قرآن شریف پڑھتا ہے. تو الحمدللہ یہ بہت ہی ماں باپ بھی ماشاءاللہ ان کے لیے بھی یہ خیر کا ذمہ داروں کے لیے بھی، مسجد کے ٹرسٹ کے لیے بھی، مکتب کے ذمہ داروں کے لیے بھی، اور تمام محلے کے لیے بھی. میرا ایک میں تجربہ ہے، میں کوئی بھی چیز پر رکھتا ہوں جیسے کہ ہمیں عادت ہے قرآن شریف جس محلے میں، جس بستی میں، جس گاؤں میں پابندی سے بچے پڑھ رہے ہو اور وہاں پر استاذ پڑھا رہا ہو، وہاں کی مسجد کی آبادی بھی بڑھے گی، دعوت و تبلیغ کا کام بھی بڑھے گا، اور گھروں کے اندر خیر اور برکت بھی نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور عورتوں کے اندر دینداری کا جذبہ اور شوق بھی پیدا ہوگا. یہ قرآن کی برکت سے. کس کی برکت سے؟ قرآن کی. اور جہاں پر قرآن کی تعلیم نہیں تو وہاں پر آپ جا کر دیکھیے کیا کیا ہے. تو یہ بہت ہی بڑی خوش قسمتی بات ہے. اس پر اللہ کا شکر جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے محلے کے 15 بچوں کو الحمدللہ قرآن پڑھنے کی، قرآن کی شروعات کی ہے. انشاءاللہ اختتام بھی اللہ تعالیٰ ہی کرائیں گے. بس اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بری نظر سے مکتب کی اور ہماری حفاظت فرمائے، ورنہ نظر تو ہر چیز کو لگ جاتی ہے. تو بہرحال اس کے لیے ہم نے کوہ نور ہال کے اندر مغرب کی بعد ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا ہے، جلسہ رکھا ہے. بلکہ اپنی زبان میں چھوٹا بول رہا ہوں لیکن خدا کے دربار میں یہ دنیا کا سب سے بڑا جلسہ ہے اللہ رب العزت دربار میں. تو ان 15 بچوں کو قرآن شریف دیا جا رہا ہے. تو اس لیے تمام ہی محلے کے احباب کو، مرد حضرات کو، عورتوں کو بھی وہاں پر آنا ہے. اور عورتوں کے لیے گاڑی کا انتظام کہاں رکھنا ہے میرے گاڑی، تو وہ آپ کو بتا دیں گے مرد حضرات. تو آپ وہاں پر سبھی حضرات گھر کے مستورت کے ساتھ اس محلے کے وہاں پر پہنچ جائیں. وہاں پر بات بھی ہوں گی، عمومی بات ہوں گی، قرآن شریف کے لحاظ سے بھی ہوں گی. دیکھیے قرآن جب نعمت ملی ہے تو اس کی قدر دانی کرنا ضروری ہے. اگر آپ قدر نہیں کریں گے تو اللہ چھین لیں گے. یہ اللہ کا نظام یہی ہے کہ اللہ دیتے ہیں نعمت، دیکھتے ہیں کہ صحیح واپر رہا ہے نہیں واپر رہا ہے، اس کو چھین لیتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. تو اس کے متعلق بھی گفتگو ہوں گی. تو تمام حضرات اس محلے کے جتنے ہیں وہاں پر پہنچنے کی کوشش کریں، مستورات کو بلائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.